رینڈملی ویسے بس گھر سے آتا ہے اور اپنے لیے جو ہے نا زمین وغیرہ جیو پہ یا اس طرح کوئی زمین دیکھتا ہے اور اس پہ سوسائٹی سٹارٹ کرتا ہے. عوام کو کہتا ہے کہ پیسہ لے آؤ، میں آپ کو پلاٹ دیتا ہوں، میں آپ کو انشاءاللہ جو پلاٹ ابھی 5 لاکھ یا 4 لاکھ یا 10 لاکھ میں 5 مرلہ پلاٹ دیتا ہوں تو 2 سال بعد انشاءاللہ یہ 50 لاکھ اور 60 لاکھ میں انشاءاللہ آپ بیچو گے. یہاں ایک بہت بڑی جھوٹ بول رہی ہیں، فراڈ کر رہی ہیں. اس کے پاس زمین نہیں ہے، اس کے پاس جو ہے نا کوئی سورس نہیں ہے، رسک لیتا ہے لیکن عوام کے پیسوں سے رسک لیتا ہے. تو خدا را جو وہاں کے آنرز ہیں، جو عوام کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، جو عوام کو طرح طرح طریقے سے جو ہے نا وہ لوٹتا ہے، تو یہ دکانداری بند کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے. میں حمید افریدی، چیئرمین الفجر اسٹیٹ اینڈ مارکیٹنگ کمپنی الفجر میڈیا سے مخاطب ہوں. دوستو، آج ویڈیو کا مقصد یہ ہے، جس طرح پہلی ویڈیو میں نے آپ کو کہا کہ انشاءاللہ آنے والے کچھ ویڈیوز میں KPK کے پراپرٹی پروجیکٹ کے اوپر میں انشاءاللہ بناؤں گا. اس میں چند باتیں ایسے ہیں کہ وہ ہائی لائٹ کرنا ضروری ہیں. میں نے رسپانسبلٹی سمجھا کہ یہ میرا رسپانسبلٹی ہے کہ ریئل اسٹیٹ فیلڈ ہے اور اس میں صحیح معنوں میں ترجمانی کروں. دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ KPK میں عوام کے ساتھ پراپرٹی کے نام پہ، عوام کے ساتھ سوسائٹی کے نام پہ بہت بڑا فراڈ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے. اس میں کچھ غلطیاں ہیں، کچھ کمزوریاں جو ہے نا وہ پروجیکٹ کے آنر کی ہیں. کچھ کمزوریاں وہاں کا جو انتظامیہ ہے، وہاں کے جو ادارے ہیں جو وہ NOC دیتا ہے. تو اسی کے حوالے سے انشاءاللہ آج میں چند باتیں کروں گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عوام کے ساتھ ظلم کیوں ہو رہا ہے. وہاں کے جو آنرز ہیں وہ اپنے مفاد تک لوگوں کا پیسہ جو ہے نا وہ لوٹتا ہے. وہاں کا جو انتظامیہ ہیں، جو TMA ہیں، جو ادارے ہیں، جو وہاں NOC دیتے ہیں، جو وہاں ذمہ وار لوگ ہیں، کس حد تک ان لوگوں کا کمزوریاں ہیں کہ اس وجہ سے جو ہے نا عوام وہاں لوٹ رہے ہیں. سب سے پہلے میں آؤں گا کہ وہاں کے جو پروجیکٹس ہیں اس کے ڈیولپرز، اس کے آنر کی طرف میں آ رہا ہوں کہ ان آنرز، وہ لوگ جو عوام کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، جو ایک سوسائٹی لانچ کرنے جا رہا ہے، جو ایک سوسائٹی لانچ کر رہا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ آنرز سوسائٹی کا جو بلڈر ہوتا ہے اس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے، وہ پروجیکٹ کے پیچھے ورک نہیں کرتا ہے. رینڈملی ویسے بس گھر سے آتا ہے اور اپنے لیے جو ہے نا زمین وغیرہ جیو پہ یا اس طرح کوئی زمین دیکھتا ہے اور اس پہ سوسائٹی سٹارٹ کرتا ہے. عوام کو کہتا ہے کہ پیسہ لے آؤ، میں آپ کو پلاٹ دیتا ہوں، میں آپ کو انشاءاللہ جو پلاٹ ابھی 5 لاکھ یا 4 لاکھ یا 10 لاکھ میں 5 مرلہ پلاٹ دیتا ہوں تو 2 سال بعد انشاءاللہ یہ 50 لاکھ اور 60 لاکھ میں انشاءاللہ آپ بیچو گے. یہاں ایک بہت بڑی جھوٹ بول رہی ہیں، فراڈ کر رہی ہیں. اس کے پاس زمین نہیں ہے، اس کے پاس جو ہے نا کوئی سورس نہیں ہے، رسک لیتا ہے لیکن عوام کے پیسوں سے رسک لیتا ہے. سب سے پہلی بات، جو آنرز ہوتا ہے اس کے پاس اپنا اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ جگہ بھی ڈیولپ کرے اور وہ جگہ بھی لے لیں. ٹھیک ہے، وہ چند کنال زمین جو ہے نا وہ لیتا ہے. اس کے اوپر جو میں نے بات کی کہ وہاں کا جو انتظامیہ ہے، وہاں کا جو ادارے ہیں، چند پیسوں کی لالچ کی وجہ سے جو رشوت لیتے ہیں، جو پیسے لیتے ہیں، اس کو NOC ایشو کرتا ہے
اور وہ 100-200 کنال کے اوپر اس کو NOC ملتا ہے. وہ کس سورس پہ ملتا ہے انشاءاللہ وہ میں آگے ویڈیو میں انشاءاللہ میں بولوں گا کہ جو انتظامیہ کی غلطیاں ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں ہائی لائٹ کروں گا. جو اس سے پہلے جو کمشنر آئے تھے, جو NOC جن پروجیکٹ کو ایشو کیا ہوا ہے, آیا اس انتظامیہ نے اس سوسائٹی کا پھر پوچھا ہے کہ جو سوسائٹیز جو پروجیکٹ 2008 میں سٹارٹ ہیں, 2010 میں سٹارٹ ہیں, 10-10, 12-12, 15-15 سال ہو چکے ہیں, لیکن وہاں ان بیچارے عوام کو جس سے 8-10 سال پہلے پلاٹس کے اوپر پیسے لیے ہوئے ہیں, آیا اس کو اپنا پلاٹ مل چکا ہے؟ آیا جس پیسے پہ اس نے پلاٹ لیا ہوا ہے, مثال کے طور پر ایک سوسائٹی ہے وہ 10 لاکھ پہ جو ہے نا انسٹالمنٹ پہ پلاٹ دیتا ہے, اس سے ڈاؤن پیمنٹ لیتا ہے 2 لاکھ, منتھلی انسٹالمنٹ ہے 10,000. یہ 10 سال پہلے اس بندے نے لیا ہوا ہے, یعنی 10 سال پہلے اس بندے نے اس کے لیے بکنگ کیا ہوا ہے. اس کا جو پلاٹ کی کل قیمت ہے 4-5 سال میں اس نے پے کیا ہوا ہے. آیا ابھی اس بندے کو وہ پلاٹس 5 لاکھ میں وہ پلاٹس ہمیں دوبارہ وہ سیل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل نہیں. کیوں؟ یہاں سوسائٹی کے جو آنرز ہیں اس نے 200 کنال کے اوپر NOC لے لیا, لوگوں سے, عوام سے پیسہ جمع کیا, اس نے عوام سے پلاٹس کے نام پر اس نے فراڈ کیا لوگوں کے ساتھ. وہ آنر چلا گیا, دوسرا پروجیکٹ اس نے سٹارٹ کیا. پہلے والا جو پروجیکٹ تھا وہ بیار و مددگار چھوڑ دیا اس نے. اس کے لیے اس کے پاس پلان نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس پہلے سے پلان نہیں تھا. اس کے ساتھ پہلے سے کوئی پلان نہیں تھا کہ یہ جگہ, یہ پروجیکٹ سٹارٹ کرنا بالکل آسان بات ہے, لیکن ایک پروجیکٹ کو ڈیلیور کرنا, ایک پروجیکٹ کو کامیاب کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہاں 2 سوالات اٹھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بندہ, اس کے پاس ایکسپیرینس نہیں تھا سوسائٹی چلانے کا, تو اس نے بس ایسا بالکل آسان سمجھا کہ یار میں کسی بندے کے ساتھ جو ہے نا جی پہ یا 200-300 کنال زمین لے لوں گا اور آگے انشاءاللہ میں اس کو ٹائم پہ ٹائم پیسے دوں گا. تو یہ انسان اسی پیسوں پہ وہ جگہ ڈیولپمنٹ نہیں کرتا ہے, جا کے دوسری جگہ پہ جو ہے نا دوسرے پروجیکٹ کے لیے وہ جگہ لیتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے دوستو. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کا جو انتظامیہ ہے اس نے تو NOC ایشو کیا ہوا ہے, لیکن انتظامیہ کی کون سی رسپانسبلٹی بنتا ہے کہ آیا ایک پروجیکٹ کو سالوں سال چلتا ہے, اسی پچھلے 8-10 سال پہلے NOC پہ وہ چلتا ہے. انتظامیہ نے کتنے حد تک پوچھا ہے پھر کہ اس پروجیکٹ کے اوپر ہم نے NOC دیا ہے آپ کو, کس حد تک آپ نے یہ پروجیکٹ کامیاب کیا ہوا ہے, کس حد تک جو آپ نے عوام سے پیسہ لیا ہے, کس حد تک آپ نے لوگوں کو پروجیکٹ, لوگوں کو پلاٹس ڈیلیور کیے. تو وہاں انتظامیہ کے بھی جو ہے نا کمزوریاں ہیں. انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں انتظامیہ کی جو رسپانسبلٹی بنتا ہے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ میں بات کر لوں گا. تو خدا را جو وہاں کے آنرز ہیں, جو عوام کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, جو عوام کو طرح طرح طریقے سے جو ہے نا وہ لوٹتا ہے, تو یہ دکانداری بند کر دیں. ایک ہی پروجیکٹ آپ نے سٹارٹ کر لیا وہ کامیاب کر لیں, اس کے بعد جو ہے نا یہ جب یہ پروجیکٹ آپ ڈیلیور کرتے ہوں, یہ جو پروجیکٹ جو ہے نا آپ کامیاب کرتے ہوں, اس کے بعد دوسرا سٹارٹ کر لیں. تو یہ ظلم بند کر دیں. کچھ پروجیکٹ ہیں اس کا میں انشاءاللہ نام بھی لوں گا اس کے بعد, جو عوام کے ساتھ ایک دھوکہ ہو گیا, عوام کے ساتھ ایک ظلم ہو گیا. تو انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں ایک ایک پروجیکٹ کا نام لوں گا, ایک ایک آنرز کا نام لوں گا. ابھی سے جو ہے نا مجھے کچھ
پروجیکٹس کے جو آنرز ہیں اس کی سائڈ سے مجھے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، جو مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، انشاءاللہ آپ کے جو دکانداری ہے یہ میں بند کر دوں گا۔ عوام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے انشاءاللہ عوام کو آگاہ کرنا یہ میرا رسپانسبلٹی ہے۔ عوام کو میں سمجھاؤں گا کہ آپ جو محنت سے پیسہ کما رہے ہوں، جو محنت سے تھوڑے تھوڑے پیسے چن کر آپ جمع کرتے ہوں، پھر آپ اس خوش فہمی میں کہ میں پلاٹ لوں گا اور اپنے آنے والے سخت وقت میں جو ہے نا یہ مجھے سپورٹ دے گی، تو انشاءاللہ یہ میں باتیں کر لوں گا۔ صحیح جگہ پہچانو، صحیح جگہ کا انتخاب کرو۔ ریئل اسٹیٹ فیلڈ غلط فیلڈ نہیں ہے، بہت عظیم فیلڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں اس کے اوپر انشاءاللہ بھی آنے والے ویڈیو میں بات کروں گا کہ جو ان پروفیشنل لوگ، جو نان ایکسپیرینس لوگ ہیں، جو کسی فیلڈ میں آتے ہیں، اسی کی وجہ سے جو ہے نا یہ فیلڈ بدنام ہوتا ہے، یہ فیلڈ تباہ ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ میں بات کر لوں گا تاکہ عوام کا جو پیسہ ہے وہ صحیح جگہ پہ لگ جائیں۔ عوام کا جو خواہش ہے کہ میں فیوچر میں مجھے ایک پلاٹ مل جائے، وہ انشاءاللہ میں صحیح معنوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک اتھورائز کمپنی، ایک ایسی کمپنی جو آپ کی پیسہ جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ لگ جائے، ان کمپنیز کی طرف جو ہے نا آپ رخ کر لیں۔ جو بے دردی سے لوگوں کا پیسہ لوٹ رہا ہے ان کو انشاءاللہ میں سرعام لوگوں کو میں بتاؤں گا۔ تو انشاءاللہ آنے والے جتنے بھی ویڈیوز ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، اس سے باخبر رہنے کے لیے اور پراپرٹی فیلڈ میں انویسٹمنٹ سے باخبر رہنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی ویڈیوز ہیں صحیح معنوں میں آپ کو پتہ لگ جائیں۔ تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔